سخی تھا، اس کی بیٹی گرفتار ہو کے جب آپ کے ہاں مسلمانوں نے اس کو لے کے آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ حاتم طائی کی بیٹی بھی اس قافلے میں قیدی بن کے آ رہی ہے، تو آپ مدینہ شریف سے باہر نکل کے اس کو لینے کے لیے چلے گئے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ جناب وہ تو ایک کافر ہے اور اس کی بیٹی وہ بھی قیدی ہے جیسے دوسرے قیدی آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، حاتم طائی ایک سخی تھا، میں سخی کی بیٹی کا استقبال کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پہ چادر رکھی، دستے شفقت رکھا، اور وہی عورت ایک وقت ایسا آیا اس نے کہا کہ جیسے میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا ویسا بالکل آپ کو اسی طرف آیا ہے۔ یہ دین اخلاق سے پھیلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میں عرض کروں ان کی اتنی تعلیمات ہیں، میں ایک فکرہ ہمیشہ مجھے ان کی تعلیمات کا جو اکثر وہ کہ میں چرچ کے اسکولوں میں پڑھا ہوں، مشن ہاسپٹل ہمارا سیالکوٹ تھا، تو وہاں ایک لکھا ہوتا تھا کہ وہ خدا یسوع مسیح کا ایک آیت ان کی جو ہے وہ پڑھتے تھے ہم اکثر گزرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہی تمہیں شفا دیتا ہوں اور میں ہی تمہارا نگہبان ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا موقع بھی دے گا، سمجھنے کا موقع بھی دے گا، اور مل بیٹھ کے ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام بھی کر سکیں گے۔ میری اگر کسی کو بات ناگوار گزری ہو تو میں معذرت ہوں۔ سردار انوپ سنگھ جگی صاحب کو کہ وہ آئے اور صرف 1 منٹ کے لیے اپنا پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ پہلے تو شکوہ کروں گا ہوسٹ سے کہ ساروں کو 2-2 منٹ اور سردار کو آدھا رہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ پنجابی تو 2-4 منٹ چھارما پڑھ دے رہے ہیں، تو یہ جناب 1-1 منٹ دے رہے ہیں، انہوں نے بھلا ہوئے۔ بہت شکر گزار ہوں حکمت مالک حکمت صاحب کا، اور کو اسمارٹ سٹی اللہ پاک برکت دیں ان کو، اتنا پیارا گلدستہ سجایا پاسٹر صاحب کا اور حاجی صاحب کا جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا اس محفل میں۔ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انٹرفیتھ ہارمونی کی اور پیارے سے گلدستے کی۔ پہلے تو ہم شکر گزار ہیں سارے اس بات پہ کہ پاک پروردگار نے ہمیں یہ پیارا پاکستان دیا جو ایک چمن کی صورت میں ہمارے پاس ہے، اور ہم تمام مذاہب اس کے پھول ہیں، اور آج یہ سارے پھول اکٹھے ہیں تمام مذاہب میں اور ایک پیارا سا گلدستہ بنا۔ ضرورت اس سمجھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم انٹرفیتھ ہارمونی ہے کیا، یہ کریٹ کیسے ہوگی، اور اس کے لیے ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں۔ جب تک ہم اپنے اندر برداشت ٹالرنس نہیں قائم کریں گے، انٹرفیتھ ہارمونی مختلف مذاہب میں ہم آگے پیدا نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم اپنے اندر کی اپنے اندر کا غصہ ختم نہیں کریں گے، تب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گے جس کے راستے پہ ہم چل پڑے ہیں۔ پہلے بات کروں گا مولا علی شیر خدا کرم وجہ کی، کہ جنہوں نے کہا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے۔ وجہ تب بھی بنتی ہے جب ہم کسی کو برا کہیں گے، کسی کو ادنا کہیں گے، کسی کو جھوٹا کہیں گے، کسی کے عقائد پہ الزام لگائیں گے، تو وہ پھر ہم جب ریپٹل میں ہمارے بارے کا بات کرے گا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو غصہ نہ کرو، دوسرا گال آگے کر دو، محبت باندھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین آئے، نہ کہ رحمت المسلمین آئے۔ اللہ پاک تمام جہانوں کا مالک جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ایک مسیح کو پیدا کیا، ایک مسلم کو پیدا کیا، ایک یہودی کو پیدا کیا، ایک کافر کو پیدا کیا، وہ ان کو کھانا دے۔ تو ضرورت اس امر کی کہ ہم اپنے اندر پیار محبت قائم کریں، برداشت قائم کریں، درگزر کریں کسی کی غلطی کو، تو تب ہم اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ آج پلیٹ فارم کھڑا کیا ہے۔ تقریباً 28-30 سال سے، جیسا کہ شاید صحیح صاحب نے بات کی کہ راولپنڈی اسلام آباد میں انٹرفیتھ ہارمونی کی جو بانی ہے، میرے والد صاحب تھے، اوم پرکاش صاحب تھے، وہ تھے، اور چند ان کے دوست تھے، تو تب یہ بات شروع ہوئی۔ تقریباً میں 28-30 سال سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ پلیٹ فارم تو ہمیں ملتا ہے، ہم یہاں پہ اپنی تقریر کر کے، اپنے جذبات، اپنی ورڈنگ کر کے تو چلے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکل عمل کوئی نہیں کرتے۔ ہم تمام دوستوں کو، تمام شرکاء کو چاہیے کہ یہی اچھی باتیں یہاں سے سیکھیں اور آگے کم از کم 2-3 بندوں کو کنوے کر دیں۔ اگر وہ تھوڑی کنوے ہوتی جائیں گی تو ہم اس مقام پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے جس منزل کی طرف ہم نے یہ سفر شروع کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں، ایک ہی قسم کی پھل سبزیاں تمام ریڑھی بان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنا مال بیچ رہے ہوتے ہیں۔
سالوں سال سے وہ ایک ہی جگہ پہ آتے ہیں, ایک ہی بڑی مارکیٹ سے خریدتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ بیچ کے اپنا پیسہ کما کے چلے جاتے ہیں. تقریباً 99% ان کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے. اسی لیے نہیں ہوتے کہ وہ دوسرے ریڑھی باندھ کے مال کو برا نہیں کہتے, اس کو ادنا نہیں کہتے, اس کو گھٹیا نہیں کہتے, اور اپنا مال بیچ کے چلے جاتے ہیں. میں اگر ایک سکھ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ ٹھیک ہے میں اپنے مذہب کی تو تبلیغ کروں, اسے اچھا کہوں, لیکن کسی کو برا نہ کہوں. وہ بھی تو ایک اچھا ہے, ان کے بھی باوجات گرو پیر پیغمبر سارے اچھے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں, ان کو بولنے والے ہیں, چلنے والے ہیں. جب تک ہم اس مقام پہ نہیں آئیں گے, اس سوچ کے ساتھ نہیں چلیں گے, درگزر نہیں کریں گے, اپنے اندر برداشت نہیں رکھیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی, ٹالرنس ختم کرتے ہوئے وہ مقام, وہ انٹرفیتھ ہارمنی, مذہبی رواداری قائم نہیں کر سکتے. جب تک ہم ایک جگہ پہ کہا گیا کہ پاکستان میں 12 مذاہب ہیں, دوسری دفعہ کہا گیا کہ تقریباً 16 مذاہب رہتے ہیں. جب اللہ پاک کا حکم کہ ہم ایک جگہ پہ اکٹھے رہ رہے ہیں, کاروبار میں, تعلیم میں, میڈیکل میں, ہر چیز میں اچھے ہیں, تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی. اور میرے سردار سعید بھائی نے بڑی پہلی بات کی کہ ہم اسٹڈی کیے بغیر ان پہ تنقید کرتے شروع کر دیتے ہیں, بلا وجہ اعتراض لگانا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنا نالج اتنا ہوتا نہیں کہ جس کے بغیر اس کا ہم بات کریں. آج کا یہ میسج میری طرف سے اس پلیٹ فارم کی وساطت سے یہی برداشت کریں, کسی کی کوئی تنقید آئے تو اسے کم از کم فرسٹ آف آل پازیٹیو طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں, کیا پتا اس میں سے کوئی پازیٹیو چیزیں نکلے, بجائے کہ ہم اس کو نیگیٹو, ایک ہی پہلی سوچ میں نیگیٹو لے جائیں اور اس بات کو ختم کر دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. مارکو اسمارٹ سٹی کی طرف سے اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے. آج کی محفل اللہ پاک اس کا رنگ دکھائے, اور تمام حاضرین کو, تمام ٹیمز کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی سردار انوپ سنگھ جگی صاحب. اور میں چاہوں گا کہ یہ برداشت کا جو پرنسپل ہم نے سیکھا ہے, میں چاہوں گا کہ میرے اگلے مقررین ابھی سے اس کا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں, اور مجھے برداشت کیجیے گا کیونکہ اب ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ٹائم کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو شارٹ کرنے جا رہے ہیں, اور میں ابھی دعوت دینا چاہوں گا چودھری عبد المجید صاحب کو کہ آئیں اور 1 منٹ کے لیے اپنا پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ماسٹر عمران شوکت صاحب کو بڑی مہربانی انہوں نے دعوت دی ہے, ملکیز کمیٹی کو. انشاءاللہ ملک صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, آپ نے بھی بڑا پیارا ماحول بنایا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو برکتیں ہوں اور آپ کی سوسائٹی ترقی کرے. تو انشاءاللہ ایک شعر میں اجازت چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. بغیر نام ہی لیتا جانا جناب. 2 منٹ سامنے ذرا برداشت میں 2 منٹ نام پکار رہے تھے, 2 منٹ صرف شکریہ ادا کر رہے. داروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا, مجھے پتا اعلیٰ کھانے کا انتظام کیا, ایسے چہروں پر مسکرانے لائے سارے ماشاء اللہ. جناب میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ماسٹر عمران شوکت صاحب کا, اور موروکو سٹی کے جناب CEO نواز صاحب کا, کہ انہوں نے اتنی پیاری تقریب سجائی, اور مجھ ناچیز کی بھی انہوں نے ڈیوٹی لگائی کہ جب آپ انٹرفیت کو لے کے آئے, میں پورے انٹرفیت الحمدللہ اپنے وعدے گزار کے لے آؤں. تمام اب آپ میں اس کا تعارف کر رہا ہوں, جتنے انٹرفیت کے ساتھی ہیں سب اپنے اندر ایک اکیڈمی رکھتے ہیں. شہزاد سید صاحب سینئر ہمارے ہیں جناب, 35 سال سے انٹرفیت پہ کام کر رہے ہیں. سردار انوپ سنگھ جگی صاحب, ان کے والد سردار بلبیر سنگھ جگی جو حسنہ ابدال 50 سال کے متولی رہے, یہ ان کے ساتھ رہتے ہیں. بڑے پیارے ہیں, بڑے محبت والے ہیں, جب بھی بلایا باغے چلے آئے. سردار محمود ننگانہ سے تشریف لائے, اوم پرکاش نارائن, جناب دلیپ صاحب, حکیم خالد صاحب, مولانا ناصر امین سیالی صاحب, جبران گل صاحب. ایک اور ہمارے ساتھی ہیں, میں نے ان کو نام بھی دیا تھا, ان کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگی, جناب سینئر صحافی احسان بخش صاحب, وہ وائس آف کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں, تشریف لائے. اور شالوم ٹرسٹ کے چیئرمین جناب سیمول بل صاحب, اور عامر جاوید صاحب, سیمول بشیر صاحب, اور جتنے بھی احباب ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب, شان ایڈوکیٹ انصاری صاحب, جناب بٹ صاحب, جتنے بھی احباب ہیں تمام احباب ہمارے سر کا تاج ہیں, جو اپنا قیمتی وقت ریال نکال کے آئے تو کس کے لیے آئے؟
ایک چیز میں یہاں بیٹھے تمام خواتین و حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، ایک چیز ہمیں مشترک کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے؟ کیا چیز ہے؟ ایک چیز تمام مذاہب میں مشترک ہے، تمام انسانوں میں مشترک ہے، بتا سکتا ہے کیا چیز مشترک ہے؟ وہ ہے لہو، بلڈ۔ تمام انسانوں کے اندر بلڈ کا رنگ ایک ہی ہے۔ باقی یہ مالک کے پیغامات ہیں، کوئی کسی کو کرسچن بنایا۔ ایک چیز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ بھی اس دنیا میں تشریف لاتا ہے اس کی پیدائش دین اسلام کی فطرت پر ہوتی ہے۔ آگے اس کے والدین کرسچن ہیں تو کرسچن ہوگا، آگے اس کے والدین ہندو ہیں تو ہندو ہوگا۔ معذرت سے بشپ سیمل صاحب انتہائی پیاری شخصیت ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، ان کا ذکر کرنا بھول گئے جناب۔ تو امن کا، پیار کا، محبت کا درس دینے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوں گے۔ تمام اب آپ نے اچھی باتیں کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نشستن گفتن برخاستہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آج ہم نے کھانا کھایا، کیک کٹنگ کی، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو کیک کاٹ رہے ہیں ہم 2-3 دن پہلے 2022 بین المذاہب کا سال ہے، 2022 انٹرفیتھ کا سال ہے۔ اللہ کرے کہ تمام جو اقوام عالم کے مذاہب ہیں وہ سب مل کر انٹرنیشنل لیول پر پیار، محبت، امن، آپسی کا درس دیں تاکہ تمام دنیا میں انسانیت کا بول بالا ہو اور ظلم و ستم ختم ہو۔ لیکن یہ مالک کا کام ہے، مالک کی مدد کر سکتے ہیں۔ حق نواز صاحب، میں موروکو سٹی کے حوالے سے آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ پاک جو یہ نیک کام شروع کیا ہے اس میں اور برکتیں عطا فرمائیں، دن دگنی رات کی ترقی عطا فرمائیں۔ اور ایک میسج جو میں دینا چاہتا ہوں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ مسجد ڈھاڈے، منڈر ڈھاڈے جو کوئی ٹہندا ہے، ایک کسی کا دل نہ ٹائیں، رب اس دل وچ رہتے ہیں، کیونکہ رب تو ایک ہے۔ تو کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اگر کسی کو آپ کچھ دے نہیں سکتے تو محبت کے 2 بول ہی دے دیں تاکہ اس کا دل راضی ہو جائے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو اس کو دعائیں دے جائے، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں محبت ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پھر تمام آپ کا، خواتین و حضرات کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، مختلف آپ اور خصوصاً جو پیس کمیٹی فار انٹر پاکستان کے دور دراز سے، ننکانہ صاحب سے اور پنڈی گیب سے، حسن ابدال سے، بونیر سے، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ، اور امید ہے کہ حق نواز صاحب پھر بھی ہمیں گائے ایسے پروگرام پر بلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ٹیم کو ساتھ لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گے۔ میرے ساتھ مل کے پاکستان زندہ باد۔ آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دینا چاہوں گا بشپ بیلتشزر سیمول جان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا پیغام ہمارے ساتھ بیان کریں۔ اور جلال نام میں آپ سب کو اسلام اور آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے دوستوں نے بڑی باتیں کی اور ہر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ مذہبی رہنماؤں سے میں گزارش کروں گا، جو ہمارے مسیحی مذہبی رہنما ہیں، ہندو رہنما ہیں، سکھ بھائی ہیں اور مسلم مذہبی رہنما ہیں، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ انٹرفیتھ کو لے کر چلیں اور لوگوں کو صحیح طور پہ گائیڈ لائن دیں، نہ کہ ان کو دلوں کو دور کریں، ان کو قریب لائیں اور مذہبی لحاظ سے بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے۔ جب ہم اپنے اپنے مذہب کو سیکھ جائیں گے تو ہم کسی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکتے اور کسی کو برا نہیں کہیں گے، جس طرح کے میرے سے پہلے چند دوستوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو برائے مہربانی پھر ایک دفعہ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ یہاں پر ہم سب کا پاکستان ہے، ہم نے مل کر پاکستان کو بنایا ہے۔ پاکستان کی عزت کے لیے، شان کے لیے ہم نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ ہم سب نے مل کر پاکستان کے وقار کو بلند کرنا ہے۔ شاید آپ کے علم میں نہیں، یہ جو ہمیں پاکستان میں جو منورٹیز پہ ظلم ہوتا ہے، اسی وجہ سے پاکستان کی چیریٹی پہ بین لگا ہوا ہے، جو کہ $5 ارب کا لاس ہے، اور جو بزنس سبسڈی میں 6 سے 7 ارب کا لاس ہے، یہ بھی انہی وجہ سے ہے۔ اگر ہم ان کو بہتر کر لیں تو 11-12 ارب ڈالر جو ہے، جو ہمیں مفت میں ملتا ہے، وہ ہم لاس نہیں کر سکتے۔ تو اسی وجہ سے ہم دن بہ دن پیچھے جاتے ہیں، اور جو بھی مذہب اقلیتوں کو تحفظ دیتا ہے اور انٹرفیتھ پہ ایمانداری سے کام کرتا ہے، وہ ملک ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے اور اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ پاکستان، پاک فوج
अस्सलाम वालेकुम। सब मुकर्रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी खूबसूरत पैगामात के लिए। एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजा दें सारे मुकर्रीन के लिए जिन्होंने खूबसूरत पैगामात हमारे साथ शेयर किए, उनका इश्तराक किया। अभी मैं हमारा जो प्रोग्राम है उसके दूसरे फेज में दाखिल होने को हूँ और मैं दावत देना चाहूँगा डायरेक्टर मून गैलेक्सी मिस्टर अवैस गिल साहब को कि वो आएँ और मोरक्को सिटी जो मोरक्को स्मार्ट सिटी है उसका इंट्रोडक्शन और उसके हवाले से जो प्रेजेंटेशन है उस पर बात करेंगे। अवैस गिल साहब, आपकी भरपूर तालियों। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मोरक्को सिटी की तरफ से और मोरक्को सिटी की टीम की तरफ से हम खुशामदीद कहते हैं। आज